اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خلاصہ، نثری سبق کا خلاصہ۔ سوالیہ پرچہ میں 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 2 اسباق دیے گئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، خلاصہ تلخیص سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے مغز اور جوہر۔ کسی چیز کے نچوڑ یا اختصار کو کہا جاتا ہے۔ کسی عبارت یا تحریر کو اس کی اصل طوالت سے کم کر کے بیان کرنا خلاصہ کہلاتا ہے۔ مگر خلاصہ میں اصل عبارت کے اہم نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ خلاصہ عموماً اصل عبارت کا 1/3 ہوتا ہے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے ضروری باتیں درج ذیل ہیں۔ خلاصہ اصل عبارت سے کم ہو۔ عام طور پر اصل عبارت کا 1/3 الفاظ میں مناسب اور موزوں سمجھا جاتا ہے۔ مثلا 150 الفاظ کا خلاصہ اگر 50 الفاظ میں کر دیا جائے تو مناسب ہے۔ اصل عبارت کی نسبت زبان سادہ اور سلیس اور عام فہم ہونی چاہیے۔ اصل عبارت میں اگر کچھ مشکل الفاظ و تراکیب اور اصطلاحات ہوں تو ان کا مفہوم آسان انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ خلاصہ میں عبارت آرائی سے اجتناب لازم ہے۔ اصل عبارت کے تشبیہ اور استعارہ بھی خلاصہ میں نہیں لکھی جائیں گی۔ عبارت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ اگر آپ 30 جملوں کی عبارت میں سے 20 جملے چھوڑ دیں اور باقی 10 جملوں کو بطور خلاصہ لکھ دیں تو یہ بات غلط ہوگی۔ یاد رہے کہ اصل عبارت کے الفاظ کا استعمال جرم بھی نہیں، اصل مقصد مفاہیم اور مطالب کی وضاحت ہے۔ اس کے لیے جو الفاظ مناسب معلوم ہوں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ عبارت کا خلاصہ لکھتے ہوئے خلاصہ میں ہم معنی جملوں اور مترادف الفاظ کو حذف کر دینا چاہیے۔ خلاصہ میں ربط و تسلسل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہر جملہ اور فقرہ ایک دوسرے سے اس طرح پیوست ہو کہ تمام عبارت ایک مکمل اکائی معلوم ہو۔ عبارت اگر مکالمہ کی ہو اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔
عبارت کا انداز اگر استفہامیہ یا جملے سوالیہ ہوں، اس تاثر کو اپنے جملوں میں بیان کریں۔ عبارت میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہوں، خلاصہ میں ان کی ترتیب قائم رہنی چاہیے اور کسی نقطے کو حذف نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ میں وہ خیالات بیان کریں جو اصل عبارت میں موجود ہوں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے گئے نثری اسباق کا خلاصہ لکھنے کی مشق کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔